جی، میرا سوال جو ہے نا شیخ کفایت اللہ ثنابلی سے ہے۔ سوال جی یہ کہ شیخ جب مقلدین اپنی تقلید کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں، تو ہمارے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، اہل حدیث غیر مقلد ہے، اور یہ آج کے علماء کی جو حدیث میں جو ان کے علماء کو آج سمجھ میں آتا، یہ لوگ اس کو لیتے ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ بڑے بڑے ائمہ جو ہے نا ان کی تشریح کو لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ کا یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے اس مفہوم کو مانتے ہیں جو سلف نے کیا ہے۔ تو کیا ایک آدمی کیا ہم غیر مقلد ہے؟ اور بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی نا یہ اس بات کے شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مقلدی ہیں، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ جیسا کہ ذاکر نائک صاحب کا بھی دعویٰ ہے، صرف قرآن حدیث کا وہ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ، اور منہج سلف کا ذکر نہیں کرتے۔ تو بہت سارے اہل حدیث نوجوانوں کے اندر ہی منہج اہل حدیث سے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا جو منہج ہے نا وہ غیر مقلدیت والا منہج ہے۔ تو مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، یہاں پہ دو بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد بھی نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم غیر مقلد ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم نہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ہم دونوں میں سے ہمارا کوئی نام نہیں، نہ کوئی ہمارا ٹائٹل ہے، نہ ہماری کوئی پہچان ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہم قرآن اور حدیث کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں اس کو ہم اتباع سے تعبیر کرتے ہیں، ہم اس کو تقلید سے تعبیر نہیں کرتے۔ رہی بات یہ کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ ہم تو امام ابو حنیفہ یا فلاں فلاں کے ذریعے سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ آج اپنے فہم سے قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، تو سراسر بہتان ہے، یہ سراسر الزام تراشی ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص بالکل صریح ہیں، اپنے آپ میں بہت ہی واضح ہیں، جس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ خود یہ لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ عقیدے میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے جو عقیدہ ہو یا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر بہت ہی واضح ہے اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن کوئی نص قرآن یا حدیث کی جو بہت واضح نہیں ہے، لیکن اس پر اگر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا ہے، تابعین کا اتفاق ہوا ہے، تبع تابعین کا اتفاق ہوا ہے، تو ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ کہنا کہ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث لے کے جو چاہے آدمی سمجھ لے، تو یہ کہنے والا چاہے کوئی اہل حدیث نوجوان ہو چاہے غیر اہل حدیث ہو، یہ بات غلط ہے۔ اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث لے کے جو چاہے اس کا مطلب نکال لیں، بلکہ اہل الحدیث جب کہتے ہیں نا، تو اہل الحدیث میں لفظ جو حدیث استعمال ہوتا ہے یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اہل الحدیث ایک اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح میں کا جو مفہوم ہے نا، وہ مفہوم یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، ہم حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور ہم جو صحابہ کرام کے آثار ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، اور صحابہ کرام کے آثار یعنی فہم سلف کو، صحابہ کو ماننے والے۔ تو یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ماننا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے، لیکن قرآن حدیث کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا جو صحیح فہم ہے اس تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ صرف قرآن حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہے، کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے تو دو چیزیں چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث کا صحیح حوالہ کہ نہیں ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت ہے تو آیت موجود ہے کہ نہیں، حدیث ہے تو حدیث صحیح کہ نہیں، یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا کہ آیت یا حدیث کا جو فہم بندے نے پیش کیا ہے، جو فہم پیش کیا ہے، وہ فہم واقعی وہی ہے جو صحابہ کرام کا فہم تھا، یا آج کسی نے قرآن تو پڑھا ہے، حدیث تو پڑھا، لیکن فہم آج کا ہے۔ تو یہ الزام ہے اہل حدیث پہ۔ اہل حدیث کا یہ منہج بالکل نہیں کہ قرآن حدیث پڑھ کے جو چاہو اس کا مطلب نکال دو، بلکہ اہل حدیث کا مطلب یہ کہ قرآن حدیث صحابہ کرام کا جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ان کے فہم کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھنا، یہی اہل حدیث کا مطلب ہے۔ اپنے من سے آزادی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں قرآن کا مطلب نکال لیں۔ یہ جو تقلیدی حضرات کہتے ہیں نا کہ ہم تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فہم لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بھائی اہل حدیث ایسا نہیں کہ اہل حدیث اپنے فہم سے ہر جگہ اپنا فہم چلاتا ہے۔ اہل حدیث صحابہ کرام کے فہم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی جو اونچے صحابہ، ان کے فہم کو اہل حدیث مقدم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب واضح ہے کہ باقی سلفیت جو ہے وہ ضد تقلید کی اور غیر مقلد تمام دونوں کی۔ محدثین، فقہا، مفسرین، ان سب کے فہم کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، سب کی اجتہادات سے، علمی خدمات سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فہم لیتے، تو ایسا نہیں کہ ہم امام حنیفہ یا دیگر ائمہ سے کوئی استفادہ ہی نہیں کرتے، ہم استفادہ کرتے ہیں، ان حضرات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان سے اوپر کا کے جو علماء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اگر ان کا فہم ہم کو مل جاتا ہے جو ان کے خلاف ہے، تو ہم صحابہ تابعین کے فہم کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فہم پہ مقدم کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں بر صغیر میں جب غیر مقلد کہا جاتا ہے نا، تو غیر مقلد سے مراد ہوتے ہیں منکرین سنت، یعنی ان کو غیر مقلد اس لیے کہا جاتا ہے جو منکرین حدیث ہے، منکرین سنت ہے، کہ وہ سرے سے جتنے بھی ہمارا جو ایک فقہی ذخیرہ ہے ہمارے ائمہ دین کا، وہ سرے سے اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔
اور وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دین کی ساری چیزیں نئے سرے سے جو ہے نا اپنے طور پہ سمجھی جائیں گی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ دین میں جتنے بھی فقہ نے جو کوششیں کی ہیں ان کو بیک زبان مسترد کر دینا اور دین کو از سرے نو دوبارہ نئے طریقے سے سمجھنا ہے، تو اس کا تو ہم خود انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے غیر مقلد کہہ کر کے صرف تقلید کا انکار مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ فقہا کا بھی انکار مراد ہوتا ہے، یعنی اپنی فقہی جو ہمارے فقہی ذخیرہ ہے، ہمارے ائمہ کی جو فقہی خدمات ہیں، ان فقہی خدمات کی نفی کرنے والے غیر مقلد ہوتے ہیں۔ تو ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں، ہماری کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں جو فقہی موضوعات پر ہیں، ہم تو قدم قدم پر اپنے ائمہ کا حوالہ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنا بہت قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں جو ہمارے ائمہ نے فقہی خدمات انجام دی ہیں، اس سے بکثرت ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ البتہ معاملہ وہی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ان ائمہ کو ہم امام کے درجے پر رکھتے ہیں، ان کو علماء کے درجے پر رکھتے ہیں، ان کو رسول کا درجہ نہیں دیتے۔ باقی ان کی تو ساری جو فقہی کوششیں ہیں، جو استدلالات ہیں، جو دلیلیں ہیں، اسے ہم بھرپور استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے حوالے ہماری کتابوں میں آتے ہیں، ہمارے خطابات میں آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ لوگ تو اپنے جو بعد کے علماء ہیں ان کی باتیں مانتے ہیں اور ہم تو امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا، پھر وہیں امام صاحب کتنے اقوال کٹ پٹ گئے، امام صاحب کا قول نہیں رہا۔ اس کے بعد میں متاخرین فقہائے حنفیہ اور پھر موجودہ زمانے کے جو حنفی علماء ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے آئیے یہاں تک دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اقوال پہ عمل ہو رہا ہے اور کتنے اقوال پہ جو ہے تقلید ہو رہی ہے، اور پھر جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان نئے مسائل میں ان کے علماء پھر کہاں امام ابو حنیفہ کی بات لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نئے مسائل کو امام ابو حنیفہ کے اصولوں کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، تو جب آپ یہ کر سکتے ہو تو ہم یہی کام نئے مسائل کو اللہ کے رسول کی حدیثوں، قرآن کی آیتوں، صحابہ کے فتاویٰ کو لے کر کے پرکھتے اور جانچتے ہیں، تو پھر یہ کون سا الزام آپ دے رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے۔ اچھا، فقہی مسائل میں کوئی اہل حدیث کا ایک مسئلہ بتائیں جو اہل حدیث کے مفتہ بھی ہو، رائج ہو، اور اس کو کسی سابق امام اس کا نہ ہو، کوئی یعنی امت کے کسی امام نے وہ بات نہ کہی ہو اور اہل حدیث نے وہ بات کہہ دی ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ ہم تو امام حنیفہ کی بات مانتے ہیں، تم بات کے علماء کی بات مانتے ہو، تو بھائی اہل حدیث نے کون سی ایسی بات کہی ہے کسی فقہی مسئلے میں جن میں ان کا کوئی امام نہیں ہے، یعنی وہ پہلی مرتبہ انہوں نے وہ بات کی، ورنہ امت کی تاریخ میں وہ بات کبھی نہ کہی گئی ہو۔ اہل حدیث نے پہلی مرتبہ وہ فتویٰ دیا ہو، باقی امت کے کسی امام نے وہ فتویٰ نہ دیا، ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی پیش نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے ہاں تو اصول ہے لا یجوز احداث قول جدید، کہ کوئی بھی جدید قول نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو فقہی اختلافات ہمارے یہاں پہ ہوئے ہیں، جہاں پہ اختلاف نہیں ہوا وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں امت کے تمام فقہا متفق ہو گئے ہیں تو اجماع ہو گیا، اجماع تو ویسے ہی دلیل ہو جاتا ہے۔ جہاں اجماع نہیں بھی ہوا ہے کسی مسئلے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اجماع نہیں ہوا، فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو بعد میں آنے والے کے لیے بس اتنی اجازت ہے کہ وہ اس اختلاف کے دائرے میں رہ کر کے کوئی ایک قول انتخاب کر لے، اس اختلاف کے دائرے سے باہر جا کر کے وہ نئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ مثلا جیسے بھی پچھلی بار بھی پر چہرے کے پردے کی بات آئی تھی نا، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی تھی کہ بھائی چہرے کے پردے کے معاملے میں فقہا کے ہاں دو قول پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، یعنی دو طرح کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے مستحب ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے واجب ہے۔ تو بعد میں آنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ انہی دو قول میں سے کوئی ایک قول اختیار کرے، یا تو وہ کہہ دے کہ واجب ہے، یا تو وہ کہہ دے مستحب ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا بعد والا کہ یہ حرام ہے، یا کہہ دے کہ مکروہ ہے یا مباح ہے، وہ اس کو حرام مکروہ مباح نہیں کہہ سکتا ہے، دو میں سے کسی ایک قول کو وہ جو ہے نا راجح قرار دے گا۔ تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اہل حدیث کا کوئی ایک قول آپ ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں ان کو کسی مطلب امت کی کسی امام نے وہ بات نہ کہی ہو اور اہل حدیث وہ بات کہہ رہا ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قول ایسا اہل حدیث اختیار کرے جس میں چاروں مذاہب میں نہ پایا جائے، یعنی یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، خاص طور پہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے تو ایسے بہت سارے مسائل جمع کیے ہیں غالباً طلاق والی کتاب میں اپنی، کہ جس میں چاروں ائمہ متفق ہیں لیکن اہل حدیث اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ پر صرف چاروں ائمہ ہی تو دین کے ائمہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چاروں امام کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں لیکن اہل حدیث کسی اور امام کی بات کو اس دلیل کی وجہ سے قبول کر لیں۔ پر اہل حدیث کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے جس میں امت کے کسی امام نے وہ بات نہ کہی ہو، اور اہل حدیث جو ہے وہ نئی ایک دم بالکل بات پیش کر دے جو امت میں کبھی نہ کہی گئی ہو۔ ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ہمارے یہاں یہ بات ہے ہی نہیں، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کوئی تیسرا قول ایسا لے کر کے آنا جو امت میں کبھی کہا ہی نہیں گیا ہے۔
یہ تو اجماع کے خلاف چلی جانے والی بات ہو جاتی ہے. تو کوئی عملی طور پہ کوئی ایک ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے اس کا کہ اہل حدیث جو ہے وہ کوئی ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے جو آج تک کسی امام نے نہیں کہی ہے. ٹھیک ہے شیخ، ماشاء اللہ تینوں شیخ نے اچھا جواب دیا. شیخ یہ جو میرے سوچ ہے کہ جو مقلد وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد بھی امام کے قول کو پکڑ کے چلتا ہے، اور غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کو لیتا ہے اور تمام اماموں کی تشریح کو، سلف کے اقوال کو چھوڑ دیتا ہے. یہ غیر مقلد ہوتے ہیں. اور ہم جو اہل حدیث ہے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اور جیسا قرآن میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم واتبعوا سبیل من اناب الیہ، اور اس طرح کی جتنی آیتیں، ان آیتوں کی روشنی میں ہم قرآن حدیث کو ان کے فہم کی روشنی پہ مانتے ہیں. ہم اہل حدیث سے ہمارا تقلید سے بھی اور غیر مقلد سے دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے؟ ہاں یہ بات جی صحیح ہے کہ یہی ہمارا بات تقلید یہی غیر بات مقلد صحیح ہے. نہ ہمارا مقلد سے کوئی تعلق ہے، نہ غیر مقلدیت سے کوئی تعلق ہے. اور میں نے ایک اہل حدیث عالم سے سنا تھا کہ جب ہم ایک امام ابو حنیفہ کے فتوے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم ہمارے اجتہاد کی بنیاد پہ اختلاف نہیں کرتے. ہمارے پاس دوسرا مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے جس کو ہم راجح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے فتوے سے اختلاف کرتے ہیں. ہم لوگ ہماری تحقیق کی بنیاد پہ اختلاف نہیں کر رہے ہوتے. بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. یہی بات میں نے بھی ابھی کہی. کسی امام سے اختلاف کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی نئی تحقیق لے آئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام ائمہ غلط ہیں. تو ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم دو اماموں کے درمیان اگر اتفاق ہو گیا تب تو اختلاف کا گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی ہے. اگر کسی مسئلے میں دو ائمہ کا اختلاف ہو گیا تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کا قول لے رہے ہوتے ہیں. یعنی دلیل بھی ہوتی ہے اور اس دلیل کے ساتھ ہمارا ایک سلف بھی ہوتا ہے. اس لیے تو ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کا مطلب ہوتا ہے سلف کو ماننے والا. تو کوئی ہم ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں جس میں ہمارا کوئی سلف ہی نہ ہو. اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جس میں ہمارا کوئی سلف ہی نہیں ہے. سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے گزرے ہوئے اچھے لوگ. تو جب ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کو لازماً ایسی ہی بات کہنی ہے جو ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی نے وہ بات کہی ہو تبھی ہم سلفی ہوں گے، ورنہ تو ہم سلفی کہلائیں گے ہی نہیں. تو ہم ہوتا یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا تب تو اختلاف ہی نہیں کرتے ہیں. اگر ائمہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ان ائمہ کے اقوال میں سے جس کی دلیل زیادہ راجح ہوتی ہے اس کا قول لے لیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر لیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ایک سلف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک امام ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، وہ اس کا استدلال ہوتا ہے. تو اس کے استدلال کی قوت اور اس کے دلیل کی قوت کی وجہ سے ہم اس کا قول اختیار کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ سے خود سے کسی امام کی مخالفت نہیں کرتے. اور اور بارک اللہ فیک. جو لوگ جی مجتہد نہیں ہوتے ہیں، اس سے ایک تھوڑی سی وضاحت. جیسا کہ میں نے ہمارے ایک اہل حدیث عالم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص مجتہد نہیں ہے اور وہ مجتہد سے اختلاف کرتا ہے اور اس اختلاف میں اس کا کوئی مجتہد نہیں ہے، اس کا کوئی سلف نہیں ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہونے کے راستے پہ نکل پڑا ہے. ظاہر سی بات ہے نا، آپ کوئی ایسا قول نہیں کہہ سکتے جس میں آپ کا کوئی سلف نہ ہو. یعنی اگر آپ کا کوئی سلف نہیں ہے، دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا کہ امت میں ہمیشہ ایک طبقہ تو ایسا موجود رہا ہے نا جو حق پر ہے. اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اس طبقے کے بھی خلاف آپ جا رہے ہیں جو حق پر تھا، وہ ہمیشہ تھا موجود. تو وہ ایسی کوئی بات آپ نہیں لا سکتے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہے، کیونکہ امت میں ہمیشہ ایک طبقہ تو ہمیشہ حق پر موجود رہا ہے نا. تو اگر آپ کوئی ایسی بات بول دیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی، اس کا مطلب آپ اس طبقے کے بھی خلاف چلے گئے جو حق پر موجود تھا اور ہمیشہ سے تھا. تو اس لیے آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہو. کوئی نیا قول آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے، میں کو یہی بارک اللہ بات فیک. واضح کرنے کا تھا کہ ہم غیر مقلد نہیں ہے، یہ الزام ہے ہمارے اوپر. ہاں ہم نہیں بولتے اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو غیر مقلد بولتے بھی نہیں ہیں. اور ہم جو ہے بھی تقلید نہیں کرتے ہیں ان کو ہم آپ کو غیر مقلد بولنا بھی نہیں چاہیے. بھائی آپ محقق بول رہے ہیں، ہم کو تقلید کی ضد تحقیق آتی ہے. جیسے بدبو کی ضد غیر بدبو نہیں آتی ہے نا، خوشبو آتی ہے. اگر کوئی بولے بدبو کی ضد غیر بدبو ہے تو وہ غلط بول رہا ہے. بھائی بدبو کی ضد غیر بدبو نہیں ہوتی ہے، بدبو کی ضد خوشبو ہوتی ہے. تو مقلد کی ضد غیر مقلد نہیں ہوتی، مقلد کی ضد تو اہل حدیث ہوتی ہے. تو آپ ہم کو اہل حدیث بولیں، اب آپ کو محقق بول لیں، اب ہم کو طالب علم بول لیں، لیکن مقلد کی ضد غیر مقلد تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے ہم کو غیر مقلد بولیں. بارک اللہ لیکن فیکم. ایک سوال اور ذہن میں ہے، جیسا کہ عوام جی محمد تھوڑا بھائی، اہم ہے. ایک جیسا انسان میں، مسلمانوں میں 3 طبقے، ایک مجتہدین کا ہے، ایک محققین کا ہے اور ایک عوام کا ہے. تو ہم اہل حدیثوں میں یہ چیز دیکھا جا رہا ہے کہ جو عوام ہے نا، یہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ مجتہدین میں سے کس کا فتویٰ راجح ہے اور کس کا مرجوع ہے. یہ عام عوام کا کام ہے یا محققین کا کام ہے یہ طے کرنا مجتہدین کے فتوے میں سے کون سا راجح ہے کون دیکھیں، سا مرجوع ہے؟ عامی اپنے علم کے مطابق علماء سے دریافت کرے گا اور علماء اس کو دلیلوں سے جواب دیں گے اور اپنے طور پہ اس کو لگے گا جو دلیل جس کی راجح ہے اس پر وہ عمل کرے گا. عامی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا نا، اپنے علم کے مطابق وہ اپنے علم کے درجے میں تحقیق کرے گا. ہمیشہ عامی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کبھی بھی استفادہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ علماء سے دریافت کرتا ہے.
ایون جو حنفی ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر کے امام ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا جو کتب و ظاہری روایا ہے ڈائریکٹ جا کر کے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے مفتی سے پوچھتا ہے۔ مقلد عامی میں اور اہل حدیث عامی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مقلد عامی اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے میرے مسلک کے مطابق فتویٰ دو۔ اہل حدیث عامی جب اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق دلیل کے ساتھ مسئلہ بتائیے۔ تو ایک عامی مقلد میں اور ایک عامی اہل حدیث میں فرق ہوتا ہے کہ عامی مقلد اپنے امام ہی کا قول مانگتا ہے، اس کو یہی سکھایا گیا کہ تم اپنے امام کا قول مانگو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ اہل حدیث جب کوئی استفتاء لے کر کے جاتا ہے نا عالم کے پاس تو وہ نیچے لکھتا ہے براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے۔ تو عامی بھی جو ہے نا وہ علماء سے استفادہ کرے گا۔ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ علماء کو ہٹائی دینا ہے بیچ سے، خود ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استفادہ کرنا ہے۔ علماء تو بہرحال موجود رہیں گے اور علماء ہی کے ذریعے سے دین کو سمجھا اور سیکھا جائے گا۔ پر یہ ہے کہ علماء سے آپ کیا سیکھیں گے؟ کیا علماء سے آپ اپنا مسلک پوچھیں گے یا علماء سے آپ قرآن و سنت کی دلیل پوچھیں گے؟ اس سے فرق ہوتا ہے آپ کے منہج کا۔ مقلد اپنے علماء سے اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ مانگتا ہے اور جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ اپنے علماء سے دلیل کے مطابق فتویٰ مانگتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔